السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث لا يلتقيان بينهما فيورث هذا ويورث هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ معزز سامعین، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جو کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو سمجھ لیں، اس کو پڑھ لیں اور اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم کبھی بھی یہ الفاظ نہیں بولیں، یہ الفاظ نہ کہیں۔ جیسے کہ آج گھروں میں، بھائیوں میں، بہن بھائیوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے کسی بات پر، کسی وجہ سے، تو آج ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو اتنے مہینے ہو گئے ہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں، اتنے دن ہو گئے ہیں، میں تو اپنے بھائی کے ساتھ بولا ہی نہیں، یا کسی مسلمان کے ساتھ میں نے صلح ہی نہیں کی، میں نے اس کے ساتھ ناراضگی رکھی ہوئی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایسا کرنے والوں کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جو ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں اور کافی دیر رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث لا يلتقيان بينهما فيورث هذا ويورث هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے فوق ثلاث 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ یلتقیان بینہما فیورث ھذا ویورث ھذا، جب دونوں آپس میں ملتے ہیں، ایک دائیں طرف کو مڑ جاتا ہے، دوسرا بائیں طرف کو مڑ جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام، فرمایا ان دونوں میں سے مڑنے والوں میں سے بہتر وہ ہے یبدأ بالسلام، جو سلام میں ابتدا کرتا ہے، پہل کرتا ہے۔ تو آج ہم اسی موڈ میں رہتے ہیں، جی وہ میرے ساتھ سلوک کرے گا تو میں نے سلوک کرنی ہے، نہیں تو میں نے نہیں کرنی، کیونکہ میں بڑا ہوں، میں امیر ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، ہم سلوک ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا جو بندہ ناراض رہتا ہے، سلوک نہیں کرتا، اگر اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ جہنمی ہے، آگ میں جائے گا۔ کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہفتے کے اندر 2 دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن 2 دنوں میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور انسان کا، مسلمان کا، کلمہ پڑھنے والے کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، اور جو مسلمان آپس میں صلح رکھتے ہیں، اتفاق اور اتحاد رکھتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں ناراض نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو ناراض رہتے ہیں ان کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں ہوتا، پیش نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے اندر 2 لوگ ہیں کہ جن کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں کیا جاتا۔ ایک وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، ناراضگی رکھتا ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نافرمانی کرتا ہے۔ کیونکہ انسان کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے جمعرات کو اور سوموار والے دن۔ تو آج جمعرات ہے، یہ حدیث کے بارے میں سوچیں، اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس حالت میں فوت ہو گیا، کہ جو کسی کے ساتھ ناراض ہے اور اس نے اس کے ساتھ صلح نہیں کی، اسی حالت میں فوت ہو جاتا، فرمایا وہ جہنمی ہے، آگ میں جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اعمال نامہ، ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کر دے اور ہمیں جہنم سے بچا لے، جنت کے اندر داخل کر دے، جس کا واحد ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کریں، لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یلتقیان بینہما، پھر دونوں آپس میں ملتے ہیں، فیورث ھذا ویورث ھذا، ایک دائیں طرف کو ہو جاتا ہے، ایک بائیں طرف کو ہو جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
خیرہم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے، اچھا وہ ہے جو اسلام میں، ملاقات میں، بول چال میں پہل کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال، نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو، نیکیوں کو قبول کر لے، تو ہمیں اپنی ناراضگی کو صرف 3 دن تک محدود رکھنا ہے، بغیر کسی وجہ کے ناراضگی نہیں کرنی۔ ہاں، ہماری ناراضگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری صلح بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ ابغض للہ، ہم نے بغض رکھنا ہے، ہم نے ناراضگی رکھنی ہے، اللہ کے لیے رکھنی ہے۔ من احب للہ، اگر ہم نے کسی سے ملنا ہے تو اللہ کے لیے ملنا ہے، ناراضگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور ملاقات بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تبھی جا کے ہمارا ہر عمل قبول ہوگا۔ اگر ہم نے بلا وجہ اپنی انا کو، اپنی ذات کو سامنے رکھ کے ناراضگی کی، اور اگر ہم اسی حالت میں فوت ہو گئے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، 3 دن کے بعد صلح کرنی پڑے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین۔